بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے بعد صفائی، رحم دلی اور اسلامی اخلاق، آج کے اس جائزے میں ہم اسی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ عید الاضحیٰ سچ پوچھیں تو صرف ایک جانور ذبح کر دینے کا نام ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ رحمت، صفائی، احساس اور انسانیت کا ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ آج کے سفر میں ہم جن خاص باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ان میں قربانی کا اصل پیغام، عوامی مقامات کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں، جانوروں پر رحم دلی کے اصول، صفائی اور صحت پر ہماری توجہ اور آخر میں دکھاوے سے بچنے کی ضرورت شامل ہیں۔ یہ ساری باتیں روحانیت سے لے کر آج کے سوشل میڈیا دور تک ہماری مکمل رہنمائی کرتی ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے قربانی کے اصل پیغام کو سمجھتے ہیں، یعنی ہماری روحانی نیت اور روزمرہ کی عملی حقیقت کے درمیان جو فرق ہے اسے دیکھتے ہیں۔ ہمارے دین کا کتنا خوبصورت پیغام ہے نا، قربانی کی اصل روح جو مکمل طور پر رحم، صفائی، احساس اور انسانیت پر کھڑی ہے۔ لیکن دوسری طرف بڑی معذرت کے ساتھ ہماری عملی حقیقت کتنی افسوسناک ہو چکی ہے۔ بعض جگہوں پر قربانی کے بعد راستوں میں خون بہہ رہا ہوتا ہے، ہر طرف گندگی پھیلی ہوتی ہے، شدید بدبو آ رہی ہوتی ہے اور گزرنے والوں کو سخت اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسا تضاد ہے جس پر ہمیں واقعی رک کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارا مکمل اسلامی فریضہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، اسلام نے ہمیں صرف جانور کی قربانی کا حکم نہیں دیا، اس نے بالکل اسی تاکید کے ساتھ پڑوسیوں اور عام لوگوں کو تکلیف اور اذیت سے بچانے کا بھی حکم دیا ہے۔ مطلب قربانی کا عمل تبھی اپنے کمال تک پہنچتا ہے جب اس سے کسی دوسرے انسان کو ذرہ برابر بھی نقصان یا تکلیف نہ پہنچے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں عملی طور پر ہمیں کیا سکھاتی ہیں، خاص طور پر عوامی مقامات کے حوالے سے کہ قربانی کے دوران اپنی کمیونٹی کا احترام کیسے کیا جائے۔ جب جگہ کے انتخاب کی باری آئے تو ہمیشہ ایسی جگہ قربانی کرنی چاہیے جہاں لوگوں کو آنے جانے میں بالکل پریشانی نہ ہو۔ عام گزرگاہوں کے بیچ میں، تنگ گلیوں کے عین درمیان یا لوگوں کے گھروں کے بالکل سامنے جانور ذبح کرنے سے ہمیں سختی سے بچنا چاہیے۔ راستوں کو صاف اور کھلا رکھنا ہماری بہت بڑی سماجی ذمہ داری ہے۔ اور ہاں، اس پورے عمل کا ایک بہت ہی اہم مگر اکثر نظر انداز کر دیا جانے والا نفسیاتی پہلو بھی ہے۔ چھوٹے بچوں کو جانور کے ذبح ہونے کے منظر سے لازمی دور رکھنا چاہیے۔ ان کے معصوم اور نازک دل اس منظر سے شدید خوفزدہ ہو سکتے ہیں، جس کا ان کے ذہنوں پر بہت گہرا اور منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ ہماری آنے والی نسلوں کی ذہنی صحت کے لیے انتہائی ضروری احتیاط ہے۔ انسانوں کے حقوق تو ہم نے جان لیے، لیکن ہمارا دین تو جانوروں کے حقوق کی بھی مکمل پاسداری کرتا ہے۔ تو آئیے جانوروں کے ساتھ رحم دلی کے ان اصولوں کو دیکھتے ہیں جو سیدھا نبوی تعلیمات سے ہم تک پہنچے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ایک بے زبان جانور کے ساتھ کس قدر عزت اور نرمی سے پیش آنا ہے۔ اصول بہت واضح ہیں۔ ایک جانور کے سامنے کبھی دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں۔ چھری کو انتہائی تیز رکھا جائے تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ اسے بالکل بھی بے دردی سے نہ گھسیٹا جائے، نہ مارا پیٹا جائے، اور ذبح کے وقت بلا وجہ کا شور شرابہ تو بالکل نہ کیا جائے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس زبردست بات پر غور کرنا چاہیے، جس دین نے پرندوں اور جانوروں تک پر رحم کرنا سکھایا ہو، وہ دین بھلا انسانوں کو تکلیف دینے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ یہ بات جانوروں کی فلاح کو سیدھا ہمارے انسانی حقوق اور اخلاقیات کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ اب باری آتی ہے صفائی اور صحت پر توجہ دینے کی، کیونکہ ذبح کے بعد کا جو مرحلہ ہے نا، وہ حقیقت میں ہماری شہری ذمہ داری اور ہمارے اخلاق کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ قربانی کے فوراً بعد ہمیں کچھ انتہائی ضروری عملی قدم اٹھانے ہیں۔ پہلا قدم، خون پر مٹی یا پانی ڈال کر اس جگہ کو اچھی طرح دھو کر صاف کر دیں۔ دوسرا قدم، فضلے کو کسی مناسب جگہ پر دفن کریں یا میونسپلٹی کی مقررہ جگہ تک پہنچائیں تاکہ بیماریاں نہ پھیلیں۔ اور تیسرا قدم، جانور کی کھال کو پورے احترام اور حفاظت کے ساتھ کسی مستحق ادارے یا دینی مدرسے تک پہنچا دیں۔ اور یہ سارے عملی قدم کس بنیاد پر کھڑے ہیں؟ اسی ایک عظیم اصول پر کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا کوئی عام سی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے ایمان اور عقیدے کا ایک انتہائی بنیادی حصہ ہے۔ اور اس کے سماجی اثرات تو دیکھیے۔ قربانی کے بعد اگر ہمارا محلہ صاف ستھرا رہے تو سب لوگ ہمارے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں۔ اس سے غیر مسلموں تک بھی یہ پیغام جاتا ہے کہ واقعی اسلام صفائی اور رحم دلی کا دین ہے۔
سچ تو یہ ہے کہ یہی ایک سچے مسلمان کی خاموش لیکن سب سے زیادہ طاقتور پہچان ہے۔ اب ہم اپنے آخری اور انتہائی اہم موضوع کی طرف آتے ہیں، دکھاوے سے بچنا، یعنی اس ڈیجیٹل دور میں اپنی عبادت کے خلوص کو کیسے بچایا جائے۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک نیا اور کافی پریشان کن رجحان چل پڑا ہے، جس سے بچنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ قربانی کی تصویریں، خون آلود ویڈیوز اور جانوروں کی تکلیف والے مناظر ہرگز سوشل میڈیا پر شیئر نہیں کرنے چاہیے۔ یاد رکھیں، قربانی ایک انتہائی مقدس عبادت ہے۔ یہ کوئی پبلک شو یا نمائش کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس عبادت کا تقدس برقرار رکھنا ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ تو سب سے اہم سبق کیا ملا؟ سبق اس حقیقت میں چھپا ہے کہ یہ گوشت، یہ خون، یہ سب اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا۔ جو چیز رب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے وہ ہمارا خلوص، ہمارا تقوی اور ہماری دلی نیت ہے۔ ظاہری اعمال اپنی جگہ، لیکن قربانی کی قبولیت کی اصل شرط ہی نیت کا خالص ہونا اور سنت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اس معلوماتی جائزے کو ختم کرتے ہوئے یہ ایک آخری اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ہم سب کے لیے ہے۔ کیا واقعی ہماری قربانی، خلوص، مکمل صفائی اور تمام جانداروں کے لیے گہری رحم دلی کی سچی عکاسی کرتی ہے؟ اس سوال پر ضرور غور کرنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک بہترین معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔